جدوں بندہ اولاد غیراں کولوں منگے دیندا پھر بھی اللہ ہے، تے جائے غیراں کولوں سوال کرے او دیاں اولاداں اس طرح تربیت یافتہ نہیں ہوندیاں۔ رب حبلی من الصالحین، ابراہیم دا بیٹا بعد اب کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت اسماعیل نو اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تو منگیا۔ اے مین چیز ہے کہ اولاد اللہ کو لو منگنی چاہیے دیئے تاکہ پھر اولاد فرما بردار بنے۔ پھر دوسرا گور کیسی تربیت دا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جدو بچہ مل گیا، پیدا ہو گیا، ویکھو تربیت دا انداز، ویکھو بچیاں نو فرما برداری سکھان دا گور ویکھو۔ پہلے نمبر دے منگی اللہ کو لوں اولاد، اور دوسرے نمبر دے کی کیتا؟ حضرت اسماعیل نو لے کے بیت اللہ دے قریب چھاڑا ہے۔ یعنی بچے فرما بردار اس وقت ہوندے نے جدوں بچے اللہ دے گھر اندر آ جان یا اللہ دے گھر دے ہمسائے بن جان، اللہ دے گھر دے قریب آ کے رہائش پذیر ہون۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کتھے؟ بیت اللہ دے قریب جدوں چھڑیا، چھڑ کر کے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة۔ بیت اللہ دے قریب چھڑیا تے چھڑ کر کے دعا کر رہے پروردگار تاجر بنان دی غرض نال نہیں چھڑ رہا، تیرے گھر دے قریب چھڑ رہے ہوں جتھے تیرا گھر تعمیر ہونا ہے۔ اے میرے اللہ میرا ارادہ ہے، یا اللہ میرا ارادہ ہے کہ میرا بچہ نمازی بن جائے، بس نمازی بن جائے گا، تیرا حیا کرنے والا جدو بن جائے گا آٹومیٹک پھر اپنے ابے دا بھی حیا کرے گا، جدوں تیری توحید دا بھرم رکھے گا آٹومیٹک پھر میرے باپ ہون دی بھی قدر کرے گا۔ اے مینوں باپ کیویں سمجھے گا جدوں تینوں رب سمجھے گا، تینوں رب کیویں سمجھے گا جدوں تیرے گھر دا ہمسایہ بنے گا۔ اے میرے اللہ میں اپنے بیٹے نو تیرے گھر دا ہمسایہ بنا رہے ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے نو ہنر نہیں سکھایا، اپنے بیٹے نو کسے کام تے نہیں لایا، اپنے بیٹے نو کوئی مکینیکل کوئی الیکٹریکل دا کام نہیں سکھایا، اپنے بیٹے نو کوئی ڈگری نہیں دلائی، اپنے بیٹے نو کوئی فن نہیں سکھایا، اپنے بیٹے نو فرما بردار بنان لئی، اپنے بیٹے نو فرما بردار بنان لئی، اپنے بیٹے نو اپنی پہچان کران لئی، اپنے بیٹے نو اللہ دے گھر دا ہمسایہ بنا دیتا۔ تے بچے فرما بردار کدوں آندے نے؟ جدوں نمازی بن جان۔ جیڑا بچہ نمازی نہیں بن سکتا اے بچہ اپنے ماں باپ دا بادب نہیں بن سکتا۔ چھری تلے کیویں تیار ہوئے گا جڑے ویلے پہلے بچہ نماز واسطے تیار ہوئے گا؟ اپنے بڑھے بابے دا اولاد کدوں کہنا مننے گی جدوں پہلے اپنے رب دا کہنا مننے گی۔ تساں اپنے بچیاں نو اپنے اللہ دی عزت سکھا جاؤ تے اللہ کریم تواڈے بچیاں دے دل اندر تواڈی عزت بٹھا دے گا۔ حضرت ابراہیم دے بچے دی تربیت دا پہلا گر، حضرت اسماعیل دی وفات فرما برداری دا پہلا طریقہ۔ حضرت ابراہیم جڑے ویلے بچہ اللہ دے کولوں منگ رہے نے اللہ نے دے دیتا، بچہ مل گیا، پھر وہ دی تربیت واسطے اللہ دے گھر دا انتخاب فرمایا۔ فرمایا ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ میں ایسی وادی اندر چھڑ کے جا رہے ہوں، ایسی جگہ تے چھڑ کے جا رہے ہوں جتھے پانی دا نام و نشان بھی نہیں، جتھے آبادی دا نام و نشان بھی نہیں، جتھے سہولت دا نام و نشان بھی نہیں، غیر ذی زرع وادی بر بیابان دا علاقہ ہے۔
ہے ویران دا علاقہ ہے، اس ویرانی والی جگہ تے جتھے تیرے گھر دا اثر نشان ہے اتھے چھڑ کے جا رہے ہوں۔ ایدہ مطلب ہے بچے او فرما بردار بن دینے جڑے ازمیشاں برداشت کر کے وڈے ہون، بچے او اپنے ابے دا آکھن تے کہنا من دینے جڑے پریشانیاں ویکھ کے اللہ دے گھر دے قریب ہو کے پرورش پاندے ہوں دینے۔ حضرت اسماعیل کیوں کہہ رہے نے اپنے ابے دی چھری تلے اپنے گردن نو کیوں تیار کر دیتا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم نے اپنے بچے دی تربیت اللہ دے گھر دے اندر کی تھی۔ آج بھی تسی ویکھ لو، آج بھی تسی ویکھ لو جڑے بچے سکولاں کالجاں دے اندر جاندے نے ماں باپ ڈر دے رہندے نے کہ انہاں دے اگے گل کریے تے غصہ نہ ہو جان، اور جڑے بچے مدارس اندر وقت گزار دے نے وہ بچے ڈر دے رہندے نے کہ اسی اماں ابا دے سامنے گل کریے شاید ساڑے ماں باپ ناراض نہ ہو جان۔ فرق ہو جاندہ ہے، فرق ہو جاندہ ہے تربیت ہے اللہ دے گھر دا دبدبہ ہے، اے اللہ دے گھر دا روب ہے۔ حضرت ابراہیم دی تربیت اولاد دا دوسرا گر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گھر دا ہمسایہ بنا دیتا، او دے نتیجے وچ حضرت اسماعیل اپنے بابا نو کہہ رہے ہیں یا ابت فعل ما تمر، اے ابا جی جو تنو حکم ہویا ہے تسی کر گزرو۔ اے فرما برداری کیویں آئے گی، اے اطاعت کیویں آئے گی، اے ادب کیویں آئے گا جڑے ویلے بچے دی تربیت بچے دا ماحول دینی ماحول ہوئے گا، بچے دی رہائش دا ماحول مسجد دا ماحول ہوئے گا، بچے دی رہائش دا ماحول مدرسے دا ماحول ہوئے گا۔ یہ دوسری وجہ سی حضرت اسماعیل دے با ادب بنن دی، یہ دوسری وجہ سی حضرت اسماعیل دے اپنے باپ دے ادب کرن دی۔ تیسری وجہ تے غور کرے جے حضرت ابراہیم دا بچہ کیوں فرما بردار بنیا، حضرت اسماعیل اپنے ابے دا کیوں فرما بردار بنیا۔ آج ساری دنیا یاد کر رہی ہے کہ اسماعیل اپنے ابے دے سامنے گردن لٹا گیا، اپنے باپے دے سامنے زبان لئی تیار ہو گیا۔ او دی تیسری وجہ کی سی شروع مزاج ایسی جیڑی نیکی حضرت ابراہیم کر دے سن اس نیکی اندر اپنے بیٹے اسماعیل نو بھی شامل کر دے سن۔ اسی آپ نیکی کرنے ہیں بچیاں نو نہیں شامل کرنا، بچیاں نو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ابا جی کی کر دینے، آپ اسی بڑی نیکی کرنے، جیڑی بھی نیکی کریا کرو بچیاں نو شامل کریا کرو۔ نماز تے آ رہے ہو نماز تے بچیاں نو نال لے کے ہو تاں فرما بردار بنن گے۔ صدقہ کر رہے ہو بچیاں نو پتہ ہوئے ابا جی کر رہے ہیں صدقہ کر رہے ہیں، حج تے جا رہے ہو بچیاں نو نال لے کے جاؤ، تلاوت کر رہے ہو بچیاں نو نال بیٹھاؤ۔ اے فرما برداری دا گر دس رہے ہیں، بچیاں دی آنکھ اندر حیا کیویں آئے گی طریقہ دس رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے حکم دیتا اے میرے پیغمبر میرا گھر تعمیر فرماؤ، میرے بیت اللہ نو تعمیر فرماؤ۔ حضرت ابراہیم نے مستری نہیں منگائے، مزدور نہیں منگائے، لیبر نہیں منگائی، ٹھیکیدار نہیں بلائے، انہاں دے نال ٹھیکہ طے نہیں ہویا۔ اللہ کریم نے فرمایا آپ مستری بن گئے تے اپنا بیٹا مزدور بن گیا، آپ پتھر لا رہے ہیں بیٹا پتھر لے کے آ رہے ہیں۔ جدوں بیٹا اپنے باپ دے کٹھے نیکی اندر شامل ہوئے پھر بیٹے فرما بردار بنیا کر دینے، بچے پھر اطاعت گزار ہویا کر دینے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے رل کے بیت اللہ تعمیر فرمایا۔ انج بھی کہہ سکتے سن، انج بھی کہہ سکتے سن بچہ ہے نا بابا نا، گرمی دی شدت اندر میں اپنے بچے نو مارنا تا نہیں نا، نہیں بیٹا نہیں، بڑی مدت بعد اللہ نے تینوں دیتا ہے چل اتھے بیٹھ آرام کر، نہیں نہیں نہیں، گرمی دی پرواہ نہیں کی تھی۔ فرما برداری انج نہیں ہوندی، گرمی دی جی میں صبح اسی اپنے بچیاں نو اٹھان دے ہی نہیں، ستے رہن بچے نے، نماز واسطے نہیں اٹھایا، تلاوت واسطے نہیں اٹھا، فرما برداری کی میں ہوئے گی
ستے رہن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں ویکھیا کہ میرا بچہ جڑا 80-90 سال بعد ملے ہے، چلو انہوں ریسٹ کرائیے، میں مزدور لا دینا، نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بچہ کیویں فرما بردار ہویا؟ نیکی اندر شامل۔ چل بھائی پتھر لے کے آ، گرمی نہیں ویکھی، پتھر لے کے آ رہے نہیں، اینج نہیں ہوندے فرما بردار، جی میں تسی نیکی کرو بچیاں نو بھی کراؤ نال۔ کھانا کھان لگو نا اپنے گھر بہ کے اچھی آواز کیا کرو بسم اللہ، تاکہ بچے ویکھ کے بسم اللہ کہن۔ جدوں گھر آؤ تک کیا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تاکہ بچے تواڈی نقل کرن۔ جڑے ویلے گھر جایا کرو اپنی والدہ دے قریب بہ جایا کرو، تاکہ بچے ویکھ کے تواڈی عادت اپنی عادت بنان دی کوشش کرن۔ جدوں گھر جایا کرو اپنے ہتھاں دے نال لقمے بنا کے اپنے والد دے منہ اندر دتا کرو، تاکہ تواڈا بچہ ویکھ کے تواڈی نقل کرے۔ اپنے گھر اندر جدوں جایا کرو تلاوت قرآن دی عادت بنائی کرو، تاکہ تواڈے بچے ویکھ کے تلاوت دی عادت بنان۔ اللہ فرماندا ہے اسماعیل کیویں فرما بردار ہویا ہے، حضرت اسماعیل کیویں فرما بردار ہویا ہے۔ پہلے نمبر دے ابراہیم نے اللہ کو لو منگیا سی، دوسرے نمبر دے حضرت ابراہیم نے بیت اللہ دا ہمسایہ بنایا، تیسرے نمبر دے حضرت ابراہیم نے بیت اللہ دی تعمیر اندر اسماعیل نو شامل کر دیتا، نال نال نیکی اندر بھی شامل۔ تے اگلی نیکی دے غور کرے اجے، جدوں بیت اللہ تعمیر ہو گیا، جدوں اللہ دا گھر بن گیا، ان گھر بنا کے چھڑ نہیں دیتا، خادم مقرر نہیں کیتا، نوکر تے ملازم مقرر نہیں کیتا، صفائی تے جھاڑو والا مقرر نہیں کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ کریم حکم دے رہے ہیں، اے میرے پیارے ابراہیم، آپ بھی تے اپنے بیٹے اسماعیل نو بھی اپنے کٹھے ملا کے اپنی ڈیوٹی تے ذمہ داری نبھاؤ۔ یا اللہ کی نبھائیے، ساڑھی ڈیوٹی کی ہے، بیت اللہ تے بن گیا ہے، اگے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرما دے انتہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ تسی انہیں جھاڑو لایا کرو، کلے نہیں لانا، تسی بیٹے نو بھی نال شامل کرو۔ اے او راز نے جنہاں دی وجہ تو اولاد فرما بردار بن دی۔ منگیا کرو اللہ کولوں، فرما بردار بن جائے گی۔ تے نمبر 2 اللہ دے گھراں دا ہمسایہ بناؤ بچیاں نو، فرما بردار بن جائے گی اولاد۔ تیسرے نمبر تے جیڑی نیکی کرو نال بچیاں نو بھی شامل کریا کرو، فرما بردار بن جان گے بچے۔ تے صفائی والی نیکی اندر ساڈا بچہ مسجد دی صفائی کرے، غصہ ہو جانے ہاں سی، آگ بگولا ہو جانے، قاری صاحب ایک قرآن پڑھنا آندا ہے کہ تواڈی نوکری کرنا آندا ہے، خبردار آج دے بعد تسا کم دسیا۔ اوے خوش نصیب سمجھ اپنے آپ نو کہ تیرے بچے مسجد دی صفائی تے لگے نے۔ عاجزی پیدا ہوئے گی، آکڑ ختم ہوئے گی، جھکاؤ پیدا ہوئے گا، ادب پیدا ہوئے گا۔ جڑے ویلے بچے اللہ دے گھر دی صفائی کرنگے، سمجھ لو پھر ماں باپ دا ادب بھی کرنگے، اے دے اندر جھکاؤ پیدا ہوئے گا۔ آپ آ جایا کرو جمعے والے دن، جیڑی قریب اللہ دے گھر دا، اللہ دا گھر یا مسجد توڑے قریب لگ دی ہوئے، چلے جایا کرو بچیاں نو نال لے کے، متولی صاحب، ناظم صاحب، مدیر صاحب، قاری صاحب، اسی صفائی کرانگے مسجد دی۔ پھر ویکھو توڑے بچیاں اندر کیویں نکھار آندا ہے، پھر ویکھو اللہ کیویں تبدیلی آندا ہے۔ اسی کدی گئے ہی نہیں، اسی کدی صفائی کیتی ہی نہیں۔ فرمایا کہ تسی بھی آپ صفائی کرو تے اپنے بیٹے اسماعیل نو بھی نال ملاؤ، ساری زندگی صفائی کر دے رہے۔ اچھا پھر کی ہویا؟ اگے ویکھو تربیت، ایویں نہیں فرما برداری ہوئی۔ کون کہندا ہے مینوں ذبح کرو؟ ایک قربانی دا فلسفہ دس رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام دے ادب دا راز دس رہے ہیں۔ آج اولاد بگڑ چکی ہے، اولاد اپنے ماں باپ نو قتل کرن لئی تیار ہے، بلکہ قتل کر رہی ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ دی دشمن بنی ہوئی ہے۔ ہوس پرستی عام ہے، دنیا پرستی عام ہے، مطلب پرستی عام ہے۔
بابے نو باپا نہیں سمجھیا جاندا، اما نو ماں نہیں سمجھیا جاندا۔ جوانی دا زور ہے، تربیت نہیں ہے۔ اسی شروع تو ہی ماحول ہی نہیں دیتا بچیاں نو ادب والا، مسجد والا، قرآن والا، نماز والا، نیکی والا، عاجزی والا، اسا ماحول ہی نہیں دیتا۔ تے دسو بچے کیویں فرما بردار بنن؟ اے فرما برداری ہو رہی ہے، یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی کر گزرو۔ عجیب فرما برداری ہے، کدی وزن کرو اس گل دا، کر گزرو بابا جی میں تیار ہاں۔ کتنی وڈی گل ہے یار، ایدہ وزن کرو، ابا جی میں نو ذبح کر دے ہوں۔ آج کوئی 100 گلاں وچوں ایک گل ہوندی ہے، شاید وہ بھی نصیبے نال، جڑی ماں باپ دی گل نال اولاد دی گل مل جاندی ہے، ورنہ ملدی ہی نہیں۔ والد دی ہور سوچ ہوندی ہے، بچیاں دی ہور ہوندی ہے۔ بچیاں دے ذہن وچ ہوندا ہے ساڈا بابا ہن بڈھا ہو گیا، اینوں کی پتہ، روشن خیالی زمانہ ہے، اینوں کی پتہ۔ ماں باپ سہارا ہوندے نے، جو فیصلہ ماں باپ کر دین۔ میں اپنے نوجوان دوستاں پراواں اگے اپیل کراں گا، ترلا کراں گا، میں بھیک منگاں گا کہ جو فیصلہ ماں باپ کر دین، وہ چاہے تواڈے نظریے اور مزاج دے خلاف ہی کیوں نہ ہوئے، باادب پن جایا کرو، من جایا کرو، اللہ او دے اندر خیر اور برکت پیدا کر دیندا ہے۔ ظاہری طور تے نظر آ رہا ہوندا ہے کہ ساڈے عقل اور مزاج دے خلاف ہے، لیکن اگر وہ دے نتیجے اور رزلٹ نو ویکھو تے اللہ خیر پیدا کر دیندا ہے۔ ایدیاں ڈھیر ساریاں مثالاں نے، لیکن وقت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے دی تربیت شروع تو کیویں کیتی او دس رہا، تاں بچہ فرما بردار بنیا۔ نیکی اندر شامل، بیت اللہ دی تعمیر اندر شامل، بیت اللہ دا ہمسایا۔ اگے ویکھیا جے ہن کی ہویا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، چلے گئے ادھر فلسطین، اتھے نے تے ایتھے بیت اللہ، ایتھے سارے معاملات۔ ہن کی ہویا ہے، اللہ کریم نے 80 سال بعد بیٹا دیتا سی تے آپ بھی بڑھاپے نو پہنچ گئے نے، تے تانوں پتہ ہے بڑھاپے چ اولاد دی بڑی ضرورت ہوندی ہے۔ اگر حضرت ابراہیم چاہندے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اپنے کول رکھ سکدے سن، کہہ دیندے بھی آجا میرے کول، میری خدمت کون کرے گا؟ تو ان جوان ہے، میں بڑھا، میرے نال آجا خدمت کر میری۔ نہیں کی کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اللہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم نے ذمہ داری لا دیتی کہ تیری ذمہ داری ہے اللہ دے گھر دی خدمت کردہ رہے، ساری حیات ساری زندگی بیت اللہ دا متولی بنیا رہے، اتھے رہے، کوئی سہولت نہیں تھے اللہ پہ آپ دے دے گا۔ حضرت اسماعیل ساری زندگی بیت اللہ دی خدمت تے معمور ہو گئے۔ کنے معمور کیتا؟ بڑھے باپ نے کیتا۔ ایویں تے بچے فرما بردار نہیں بن دے، ایویں تے بچے اطاعت گزار نہیں بن دے، اپنے مطلب بھی کڑھائیے تے اپنی گل بھی منوائیے، انج تے نہیں ہوندا رہندا۔ جیڑا بندہ اپنے بچیاں نو اللہ دا دین سکھا جائے، جیڑا بندہ اپنے بچیاں نو اللہ دی توحید سکھا جائے، جیڑا بندہ اپنے بچیاں نو رب دا تعارف کروا جائے، جیڑا بندہ اپنے بچیاں نو اللہ دے گھراں دا تعارف کرا جائے، میں تانوں تجربے نال کہہ سکنا، بڑے وثوق نال کہنا، ایسے لوگاں دیاں اولاداں نافرمان نہیں ہوندیاں۔ جیڑی اولاد اللہ دی معرفت جان دی ہوئے وہ اپنے ماں باپ دا ادب بھی کر دیے۔ حضرت اسماعیل دی خدمت لگی ہوئی ہے، اللہ دے گھر دی خدمت کر رہے نے، اتھے اپنی رہائش رکھی ہوئی ہے، اتھے شادی کیتی ہوئی ہے، بڑھا باپ ہے، 100 سال تو اوپر عمر ہے، ہن اے بھی کہہ سکدا سی میں چل نہیں سکدا، ہن اسماعیل جانے تے او دا کم جانے، لیکن ٹر بھی نہیں سکدے، وڈیری عمر دے بابا بنے ہوئے نے، پھر بھی فلسطین تو سفر کر کے اسماعیل دو جا رہے نے۔ کیوں جا رہے نے؟ تاکہ میں پتہ کر کے آواں میرا بچہ خیریت نال بھی ہے یا نہیں، میرے بچے دی گزران کی چل رہی ہے، میرے بچے دے گزر اوقات کیویں ہو رہے نے۔ جیڑا بابا آخر تک اپنی اولاد دا ہمدرد رہے، آخر تک اپنی اولاد دے حقوق ادا کردہ رہے، اپنی اولاد دے جذبات دا خیال کردہ رہے، اللہ ایسی اولاد نو فرما بردار بنا دیندا ہے۔
میں آپ فرق کیتا ہے، میں فرق کیتا ہے، میں اپنے نا چھوٹے چھوٹے بچے نو بہتا دے دیتا، جیرا میرا وڈا بچہ سی انہوں تھوڑا دے دیتا، میں اپنی وانڈ آپ بنائی ہے، اپنی تقسیم آپ کیتی ہوئی ہے، اپنے پیراتے میں آپ کلہاڑی ماری ہوئی ہے، میں میرا قصور ہے، کسے نو زیادہ کسے نو تھوڑا، اے میں نو عزت زیادہ دیندہ ہے، اے میں نو سلام ہی نہیں کردہ، او دی آمدن ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، انہوں تو لوڑ ہی نہیں، اے بیچارہ اے دی آمدن کوئی نہیں، جیڑا اپنی اولاد نال رویہ برتاؤ سلوک برابر تے مساوی کرے، زندہ رہن طاقت اللہ ایسی اولاد نو نافرمان نہیں بناندہ۔ ساڑھے اندر کمزوری ہے، اسی بچے اندر فرق پاتا ہے، اسی دور کیتا بچیاں اپنے کولوں آپ دور کیتا، جس دے نتیجے دے اندر اے نوبت آئی کہ بچے ساڑھے خلاف کھڑے ہو گئے، انہوں نے ساڑھے تے کیس کیتا، وہ ساڑھے نال بولن لئی تیار نہیں ہو دی وجہ ایویں حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹور نہیں سکدے، چال نہیں سکدے، ایویں نہیں بچہ فرما بردار بنیا۔ آخری عمریں جا رہے نے، جا کر کے پتہ کریے، آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے گھر دے دروازے نو دستک دیتی، ادھر ویکھیا جی، دروازے نو دستک دیتی، آخر اولاد ہوندی ہے نا، گھر نہیں سن، بیوی نے کیا من دق الباب، کون جی کنہیں دروازے نو دستک دیتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں اسماعیل دا بابا ابراہیم میرا نام ہے، تے کتے گئے نے توڑے خاوند شوہر، انہاں کے شکار تے گئے نے، اچھا تے دسو کی حال ہے، چولہا ٹھیک چل رہا ہے، گزر اوقات ٹھیک چل رہی ہے، کی حال ہے میرے بچے دا، کی حال ہے؟ اسی آپ فرق کیتا ہے، نہیں بولتا تیرے نال تو نہ بولے، او مجرم ہے، تو تے حق اندر کمی نہ آن دے، وہ تینوں نہیں مراعات دیندہ، تینوں خرچہ نہیں دیندہ، تیری خدمت نہیں کردہ، او مجرم ہے، اللہ ہو دے تو پوچھے گا، تو اپنے تعلقات اور رویے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا، تیرا حق ہے کہ تو اولاد نال برابر دا سلوک رکھ، چاہے وہ تینوں کوئی شاید دین یا نہ دین، وہ مجرم ہے، تو تے مجرم نہ بن، کہندہ جی میں آنکھ نامہ لکھ رہے ہیں، میری جدران ہے دا کوئی تعلق نہیں، یہ تو مجرم بن رہے ہیں، میرے بچے دا کی حال ہے، ہاتھ کامب رہے ہیں، سارے کامب رہے ہیں، 100 سال تو زیادہ عمر ہے، میرے بچے دا کی حال ہے، انج نہیں اولادہ فرما بردار بن دیاں، زندگی گزر گئی ہے، اسی اپنے بچیاں نو ویکھیا کدی نہیں، ملے کدی نہیں، کدی بیٹے نو بیٹا کر کے بلایا نہیں، کدی اپنے بچے نو سینے نہ لایا نہیں، میرے بچے دا کی حال ہے؟ تے بیوی کہنے لگی بابا جی حالات گزارا ہو رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا، چاس نہیں آ رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اداس ہوئے، تے کہنے لگے میری بیٹی جڑے ویلے تیرے سر دا تاج آ جائے، اسماعیل آ جائے، انہوں کمی تیرے بابے دا پیغام ہے، اپنے گھر دی چوکھڑ تبدیل کر دے، کیوں چوکھڑ تبدیل کرن دا کہہ رہے نے، کیوں طلاق دا کہہ رہے نے، کیونکہ انہوں درد سی، اگر میرے بچے دی گھر والی ناشکری ہوئے گی، ہو سکتا ہے میرا بچہ بے چین ہو جائے، ہو سکتا ہے میرے بچے دی زندگی مشکل ہو جائے، اپنے بچے دی زندگی نو سونا بنان دی خاطر ازمیشاں کتھے نہ آ جان، کی کہہ رہے ہیں جدو میرا بیٹا آ جائے انہوں کمی کے چوکھڑ تبدیل کر لوے، جلدی چوکھڑ تبدیل کر دے وے، اے نہ ہوئے کہ اللہ دی ناراضگی آ جائے، میرے بچے تے ازمیشاں آ جان۔ حضرت اسماعیل آ گئے، جی کوئی آیا، جی آیا سی توڑے بابا ابراہیم آئے سن، اچھا میرے بابا، اللہ پھر بچے بھی اینج ہو جاندے نے جدو بابے اتنا سفر کر کے بچیاں دی فکر کر دے ہون، پھر بچے بھی بات اب ہو جایا کرتے ہیں۔ اچھا پھر بابا جی نے کی کیا ہے؟ انہوں نے ایمیں پوچھے ہے، میں کیا گزارا ہو رہے ہے؟ پھر انہوں نے کیا چوکھڑ تبدیل کر دے ہو، کہنے لگے جا
چوکھٹ تو مراد تو ہے، تبدیل تو مراد طلاق ہے، تو میرے گھر نہیں رہ سکتی۔ انہیں کہا میں کدی تیری خدمت دے اندر تے کمی نہیں آن دیتی۔ کہنے لگے خدمت نو ایک پاسے کر، میں اپنے بابا دا خدمت گزارا، جڑا بابا نہیں چل سکدا، اتنا لمبا سفر کر کے میری خبر گیری کرنا ہے، میں اپنے بابے دی کیویں ٹھکرا دیاں، اے دے اندر بھی خیر ہوئے گی، اے دے اندر بھی خیر ہوئے گی، جا جلدی جا تینوں طلاق ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت اسماعیل نے طلاق دے دیتی تے نال پریشان نے، کاش میں اپنے بابے دی زیارت کر لیندا۔ پھر آئے کچھ عرصے دے بعد، پھر آئے، وہ تنگی سی نا، دل اندر تڑپ سی، پتہ نہیں کی بنیا ہے گھر دا، ورنہ نہ آندے جدوں تک سکون نہیں ملیا نا کہ گھر سکھ ہے، اس وقت تک آندے ہی رہے، آندے ہی رہے، بھئی پتہ کریے۔ پھر آئے اللہ دا کرنا، پھر بھی حضرت اسماعیل گھر نہیں سن، شکار دے گئے سن، دوسری بیگم موجود سی، جی بیٹا کی حال ہے، کی حال ہے، میرے بیٹے دا کی حال ہے، جی جی بابا جی اللہ دی رحمت ساڑھے تے، اللہ دے گھر دی خدمت کردے رہندے نے، صفائی کردے رہندے نے، سبحان اللہ۔ جیڑی تساں ڈیوٹی لا کے گئے سو، تواڈا بچہ تواڈی لگائی ہوئی ڈیوٹی اندر ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کر رہا، جھاڑو دے کے مسجد دی صفائی کر رہے ہوندے نے، خدمت کر رہے ہوندے نے، نماز اندر بھی کمی نہیں کر رہے، میں نو بھی نماز واسطے جگان دے نے، سچے بھی نے، وعدے دے پکے بھی نے، تعریف کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، آسماناں ول ویکھ کے کہندے نے شکر ہے میرے ربا، میرا بچہ فرما بردار بنیا ہویا ہے، تیرے دین دا خدمت گزار بنیا ہویا ہے۔ تے حضرت ابراہیم کہنے لگے او میری نو ہے، او میری بہو ہے، او میری بچی، جڑے ویلے تیرے سر دا تاج اسماعیل میرا لخت جگر آ جائے، جیدی تربیت میں کیتی ہوئی ہے، جنہوں میں اللہ دے گھر دا ہمسایہ بنایا سی، جنہوں اللہ دے گھر دا خدمت گزار بنایا سی، جدوں آ جائے میرا پیغام دیویں کہ چوکھڑ تبدیل نہ کریں، اے اگر چوکھڑ رہ گئی اللہ رحمت دا نزول کردہ رہے گا، اے بیوی اگر رہ گئی اللہ برکت نازل کردہ رہے گا۔ حضرت اسماعیل نو مل دے رہے، بچے انج فرما بردار بن دے نے، آخری دم تک بچیاں دی جڑا باپ خبر گیری کردہ رہے، بچے فرما بردار ہو جاندے نے، جڑا باپ بچیاں نو دین دے حوالے کر دے وے، بچے فرما بردار بن دے نے، جڑا باپ اپنے بچیاں دے حق اندر کدی کمی نہ آن دے وے، بچے فرما بردار بن جاندے نے۔ اس باروں تے اللہ کہہ رہے ہیں جدوں حضرت ابراہیم نے لٹایا تے حضرت اسماعیل نو کہا میں تینوں ذبح کرنے دا ارادہ کرنا، حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ قربانی دا ایک فلسفہ تواڈے سامنے ذکر کیتا ہے۔ سیرت ابراہیم تو بڑا وسیع عنوان ہے کہ وہ موحد سن، شکر گزار سن، نمازی سن، متبع سن، وفادار سن، و ابراہیم الذی وفا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ۔ سیرت ابراہیم میں تواڈے سامنے تفصیل اندر ذکر کرن تے وقت ساتھ نہ دے وے، ذوالحج دا، سیرت ابراہیم دا، اسماعیل نبی دی قربانی دا اے میسج پلے بن لو کہ اپنے بچیاں نو دین دا ماحول دیویے اور اپنے بچیاں نال رویے اور سلوک اندر کمی نہ آن دئیے اور اپنے بچیاں دا پورا پورا حق ادا کریے، ہر نیکی اور عبادت اندر انہوں نے شامل کریے تے بچے اللہ فرما بردار بنا دیندہ ہے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے، وما علینا الا البلاغ المبین۔